DSP عثمان گجر جو کہ کانا سے سرو کر رہے ہیں، ان کی مدیت میں ان کی ہی بیٹی اور ان کی ہی بیگم جو ہے وہ اغوا ہو گئی. اور اغوا کا کیس تھا. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ اس میں کنٹروورسی تب آئی ہے جب ان کی سسٹر ان لا نے بھی اپلیکیشن دے دی ہے اور انہوں نے اعلیٰ عدلیہ سے بھی رجوع کر لیا. ایسی کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا کہ کسی پولیس افسر کی فیملی کو اغوا کرے. سر یہ بھی کہا گیا کہ جو ہمارے افسران ہیں لاہور کے وہ بالکل بھی اس میں تفتیش میں شامل نہیں ہو رہے، اور DSP صاحب جو ہے نا وہ خود سے ہی کاروائی کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ خود ہی کر رہے ہیں. پرچہ ہی اغوا کا ہے اور وہ کافی عرصے سے ملی نہیں ہے. السلام علیکم جی، مجھے کہتے ہیں مومنہ علی. DSP عثمان گجر جو کہ کانا سے سرو کر رہے ہیں، ان کی مدیت میں ان کی ہی بیٹی اور ان کی ہی بیگم جو ہے وہ اغوا ہو گئی. اور بہت سی جو خبریں ہیں وہ گردش کر رہی ہیں سوشل میڈیا پہ بھی اور سیٹلائٹ چینلز پہ بھی. اسی کے حوالے سے ہم حاضر ہوئے ہیں سینئر صحافی فرقان شاہ صاحب کے پاس. ان سے جانتے ہیں کہ اصل میں یہ کہانی کیا ہے. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر، اللہ کا کرم. سر DSP عثمان گجر، ان کی بیٹی اور ان کی بیگم جو ہے وہ 1-1.5 ماہ سے غائب ہے. اس کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ یہ جون سی یہ رومرز لوگ اڑا رہے ہیں نا کہ تیفی بٹ کو انکاؤنٹر والے DSP، ایک تو پہلے یہ وہ DSP نہیں ہے، ان کا نام ہے حسنین حیدر. ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ CCD میں نہیں ہے، یہ انویسٹیگیشن کانا میں سرو کر رہے ہیں. اور یہ کمپیٹنٹ ہے، میں ان کو جانتا ہوں کیونکہ پنجاب سمال میں جب میں الیکشن لڑتا تھا نا، ان کا ایک مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے وہاں پہ بھی ان کا گھر تھا. یہ اس میں تھوڑی سی کنٹروورسی تب پیدا ہوئی ہے. پہلے یہ سمپل ایک اغوا کا کیس تھا. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ اس میں کنٹروورسی تب آئی ہے جب ان کی سسٹر ان لا نے بھی اپلیکیشن دے دی ہے اور انہوں نے اعلیٰ عدلیہ سے بھی رجوع کر لیا. سسٹر ان لا اور مدر ان لا نے ہاں جی، انہوں وہ اپلیکینٹ ہیں اس میں نا. یہ بیسیکلی مجھے کوئی فیملی ڈسپیوٹ لگتا ہے اور یہ کوئی ہینیس بات نہیں ہے. ایسی کسی کا باپ بھی نہیں کر سکتا کہ کسی پولیس افسر کی فیملی کو اغوا کرے. کوئی کرمنل میرے لاہور میں کوئی جرائم پیشہ اس حد تک طاقتور نہیں ہے. یہ کچے کے علاقے میں نہیں ہم رہ رہے کہ جہاں پہ کوئی بھی شخص کسی اتنے اعلیٰ افسر کی فیملی کو ہاتھ ڈال سکتا ہے. اس کا قیمہ بنا دے گی میری CCD. سر بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن گھر کے باہر سے ہی ان کا اغوا ہونا 1.5 ماہ ہو گیا، ابھی تک ان کا کچھ پتا نہیں ہے. آپ کو نہیں لگتا کہ کہانیوں کو جھول ہے؟ یہ پہلے ان کی فیملی فیصل آباد میں رہ رہی تھی. ایک مبینہ اطلاع کے مطابق ان کے فادر ان لا نے کو ان کو وہ لے کے دیا تھا گھر ادھر. وہاں سے جب ان کی کیونکہ پوسٹنگ لاہور تھی، یہ یہاں پہ تھانہ برکی کے دودھ میں ایک سوسائٹی میں انہوں نے گھر لیا ہوا تھا. وہاں پہ جہاں پہ ڈاؤٹ شروع ہے نا وہ یہاں سے شروع ہے کہ ان کی کام والی گھر آئی تو لاک تھا. اس نے ایک مبینہ اطلاع کے مطابق ان کے جو دوسرے ہیں نا ان کی سسٹر ان لا وغیرہ، ان کے لائر کے مطابق کہ انہوں نے کہا کہ کام والی نے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ 2-4 دن بعد آنا، فیملی آ جائے. وہاں سے وہ اب فیملی بجائے ان کو ایک پیج پہ ہونے کے نا اب اغوا کی FIR تو درج ہو گئی ہے. اس میں جو بھی ملزم ہوگا وہ پورے پروسیس سے گزرے گا. اگر یہ فیملی ایک پیج پہ ہو جائے تو اسی FIR پہ محنت کریں تو وہ مل سکتی ہیں. سر اب اس کی تو مدر ان لا کے اور اس کی سسٹر ان لا کے انٹرویوز آ رہے ہیں جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ یہ تو خود مارنا چاہتا تھا، یہ ہماری بیٹی پہ تشدد کرتا تھا اور ہماری بیٹی اور ہماری نواسی کو اسی نے غائب کیا. میاں بیوی میں لڑائیاں ہر گھر میں ہوتی ہیں، اور جب کوئی ایسی ایک مبینہ اطلاع میرے پاس مصدقہ نہیں ہے کہ ان کی کوئی اور بھی شادی تھی، اگر اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہو اگر ہے تو پھر فیملی میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں. یہ بات جو دوسری شادی کی بات ہے نا، یہ اسی کی مدر ان لا نے اور اسی کی سسٹر ان لا نے انٹرویوز میں کہا ہے لیکن انہوں نے ساتھ کوئی پروف نہیں نہ دیا. اگر ہے تو اس وجہ سے لڑائی جھگڑا ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ مجھے اللہ کے گھر بڑی امید ہے کہ ایسی کوئی نیگیٹو اطلاع نہیں آئے گی. جتنا اس کا شور پڑ گیا اب ادارے آٹومیٹیکلی اس میں متحرک ہو جائیں گے اور اس کا سولوشن ایز سون ایز پاسبل ہو جائے گا. کیونکہ 365 جو اغوا ہے نا اس کا ایک CCD میں علیحدہ سیل ہے. جب وہ سیل بیچ میں انٹرفیرنس کرے گا نا تو چٹکی بعد میں بچے گی اور مسئلہ حل ہو جائے گا. سر جیسے ہی یہ کیس جو ہے میڈیا پہ ہائی لائٹ ہوا اور کہا یہ گیا کہ سب سے پہلے تو ان کا جو کیس ہے وہ درج ہی نہیں ہوا 15-20 دن، ایک DSP کا کیس ہی درج نہیں ہو رہا، تو باقی افراد جو عام عوام ہے ان کے کیس کے کس طرح درج ہو سکتے ہیں؟ میری بات سنیں، جو بیٹی ہے نا اس کا لیگل ہیئر جو اصل وارث ہے اس کا باپ ہوتا ہے،
تو عثمان حیدر صاحب کی بیٹی گمی ہے نا, جی جی جو بیوی ہے اس کی بھی جو وراثت وہ خاوند کی ہوتی ہے, بالکل تو خاوند کی مدیت میں پرچہ زیادہ اتھینٹک ہے, اس میں ایسی نیگیٹو بات کوئی نہیں ہے. اس کو ذرا لوگوں کو مسالہ چاہیے, تو اس وجہ سے کوئی نیگیٹو جو اس میں مسالہ ڈال کر لوگ اس کو تڑکا لگا رہے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے. خاوند کی مدیت میں بیوی کے اغوا کی یا بیٹی کے اغوا کی جو ایف آئی آر ہے وہ زیادہ اتھینٹک ہے. alright. اور یہ بھی جب یہ کیس ہائی لائٹ ہوا تو سر یہ بھی کہا گیا کہ جو ہمارے افسران ہیں لاہور کے وہ بالکل بھی اس میں تفتیش میں شامل نہیں ہو رہے, اور ڈی ایس پی صاحب جو ہے نا وہ خود سے ہی کاروائی کر رہے ہیں, جو بھی کر رہے ہیں, جو انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ خود ہی کر رہے ہیں. یہ ڈی ایس پی ظاہر ہے ان کی بیٹی ہے, ان کی بیوی ہے, وہ خود اس ڈپارٹمنٹ میں ہے, یہ خود بڑے کمپیٹنٹ آفیسر ہیں, میں نے ذاتی طور پہ جانتا ہوں. یہ سی آئی اے کوتوالی کے ہیڈ بھی رہے ہیں, وہاں پہ بھی سرو کرتے رہے ہیں, یہ سارے چیزوں کو سمجھتے ہیں. اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ظاہر ہے ان کا فیملی کا میٹر ہے, تو یہ اس کی جو انویسٹیگیشن ہے وہ کسی کے ساتھ شیئر کریں, جو بھی وجہ ہوگی وہ یہ اس کو نکال کر اس کا پورا حل نکلے گا. اب کیونکہ سوشل میڈیا پہ اس کا شور مچ گیا, اب سی سی ڈی آٹومیٹیکلی انوالو ہو جائے گی, اور اس کا میرے تجربے کے مطابق میکسیمم ود ان 7 days یہ مسئلہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. اچھا, بہت سے جو ہمارے صحافی بھائی ہیں وہ ان کا جو تجزیہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو ہے اب حل نہیں ہوگا, اس کے اندر کوئی اور کہانی نکلے گی, کیونکہ اس کی مدر ان لا اور سسٹر ان لا سامنے آ گئے ہیں, تو ہو سکتا ہے کہ ڈی ایس پی صاحب کی طرف ہی کیس اس کا رخ مڑ جائے. آپ کو اس میں کوئی حقیقت لگتی ہے؟ جو بھی اس میں ملزم ہوگا نا, میں نے ایسے ہزاروں کیس دیکھے ہیں جس میں مدعی اسی اپنی ہی ایف آئی آر میں چلان ہوا ہے. اچھا, ایسی کوئی بات نہیں ہے, قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے. اگر اب بھی لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں خاص طور پہ پنجاب میں کوئی ابو دی لا ہے, تو میں اس بات سے ایگری نہیں کروں گا. جو بھی ہوگا اب اس کا مسئلہ حل ہوگا. ہمیں بیفور ٹائم کوئی نیگیٹو بات کرنے سے اوائڈ کرنا چاہیے, کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے. اور میری یہ دعا ہے کہ اللہ نہ کرے کوئی ایسی بات ہو وہ صرف ناراض ہو کے گھر سے چلی گئی ہو, تو یہی اس میں صداقت ہونی چاہیے. صداقت اس طرح ہوتی ہے نا کہ اگر اس اغوا کا پرچہ نہ ہوا ہوتا, جب پرچہ ہی اغوا کا ہے اور وہ کافی عرصے سے ملی نہیں ہے, کیا اس میں آپ کو پولیس کی کوئی نیگلیجنس لگتی ہے کہ پولیس کی وجہ سے نہیں ملی, یا کاروائی بھی پولیس اس طرح نہیں ہوئی؟ اب پولیس اپنی انویسٹیگیشن کسی بھی ادارے سے شیئر نہیں کرتی, اس وجہ سے تھوڑا سا اس میں لنگر آن ہو رہا ہے, لیکن اب بڑے افسر انوالو ہو جائیں گے, اب یہ جلدی سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. تو سر اب آپ اس کیس کو کس رخ میں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, کیا اس کا کوئی رد عمل نکلے گا؟ انشاءاللہ میں آپٹومسٹک ہوں اور ہمیشہ پازیٹیو سائڈ پہ دیکھتا ہوں. مجھے اللہ کے گھر امید ہے کہ دونوں صحیح سلامت اپنے گھر پہنچ جائے گی. اگر اس کا کوئی نیگیٹو پہلو ہوا تو تب بھی انویسٹیگیشن پوری میرٹ پہ ہوگی, کسی کو رعایت نہیں ملے گی. یہاں پہ آپ نے مفخر عدیل ایس پی کو تفتیش ہوتے نہیں دیکھا, آپ نے کون سا افسر ہے جو ابو دی لا رہا ہے, سب چلان ہوا ہے, سب تفتیش ہوئی ہے, تفتیش ایک نمبر ہوگی. اگر ان کا کردار کوئی مشکوک ہوتا تو اب تک اداروں نے ایکٹیو ہو جانا تھا. ٹھیک ہو گیا. ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی فرقان شاہ صاحب, جن کا کہنا تھا کہ میں بہت امید ہوں کہ اس کاروائی میں کوئی نہ کوئی پازیٹیو چیز آئے گی اور وہ بہت جلد مل جائیں گے اور اپنے گھر آ جائیں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان مومنہ علی کو دیجیے اجازت, پھر ملیں گے نیکسٹ پروگرام کے ساتھ. اللہ نگہبان.